ایک آزاد خیال لڑکی جو رات گئے تک اپنے دوست کے ساتھ ڈرائنگ روم میں بیٹھی رہی تھی، اپنی امی سے صبح کہہ رہی تھی، ممی رات کو شاید ہماری باتوں سے آپ کو پریشانی ہوئی ہوگی۔ نہیں بیٹی، ممی نے کہا، ہاں البتہ خاموشی کے طویل وقفے میرے لیے پریشان کن ضرور تھے۔ لڑکی اپنے متوقع منگیتر کے ساتھ سیر کے لیے باہر جانے لگی تو ماں نے تنہائی میں بیٹی کو نصیحت کی، اگر وہ تم سے بے تکلف ہونے کی کوشش کرے تو اسے ہرگز اس بات کی اجازت نہ دینا، اور مما اگر اس نے بے تکلف ہونے کی کوشش نہ کی تو؟ بیٹی نے تشویش سے پوچھا۔ شوہر نہانے کے لیے باتھ روم گیا تھا، بیوی نے اس کا موبائل چیک کیا، کانٹیکٹ لسٹ میں ایک نام کرونا نظر آیا۔ بیوی کو حیرت بھی ہوئی اور تجسس بھی۔ اس نے وہ نمبر ڈائل کیا تو کچن میں خود اس کا موبائل بجنے لگا۔ اب لاکھ سمجھانے پر بھی شوہر باتھ روم سے باہر نہیں نکل رہا، بول رہا ہے میں قرنطینہ میں ہوں۔ اخباری نمائندوں کا ایک گروپ ملک کے مشہور پاگل خانے کا دورہ کرنے آیا تھا۔ ایک ڈاکٹر انہیں دورہ کراتے ہوئے گائیڈ کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ گروپ کے ارکان ایک کوٹری کے سامنے رکے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں ایک پاگل ہاتھوں میں بڑی سی گڑیا لیے بیٹھا تھا۔ وہ کبھی اس سے باتیں کرنے لگتا اور کبھی رونے لگتا۔ اسے گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ تھا۔ اس شخص کی کہانی بڑی المناک ہے، ڈاکٹر نے بتایا۔ اسے ایک لڑکی سے شدید محبت تھی، لیکن اس نے بے وفائی کی اور اسے چھوڑ کر کسی اور سے شادی کر لی۔ اس غم میں یہ پاگل ہو گیا۔ اب یہ اس گڑیا کو وہی لڑکی سمجھ کر اس سے باتیں کرتا رہتا ہے۔ اخباری نمائندوں نے مختلف انداز سے اس شخص کے بارے میں تأسف اور ہمدردی کا اظہار کیا اور آگے بڑھے تو ایک کوٹری میں ایک شخص نظر آیا جو دیواروں سے اپنا سر ٹکرا رہا تھا۔ اس کے سر کو چوٹ سے بچانے کے لیے دیواروں پر فوم کے گدے لگا دیے گئے تھے، اور یہ ہے وہ شخص جس سے اس لڑکی نے شادی کر لی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اراکین کو آگاہ کیا۔